بلیٹن میں سب سے پہلے بات وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب پر حوثیوں کے حملے کی شدید مذمت. کہا حملے سعودی عرب کی خود مختاری علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں جو خطے کے امن اور استحکام کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں. پاکستان سعودی عرب کی سلامتی کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے. مشکل گھڑی میں سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے. خطے میں امن، استحکام، سلامتی، باہمی مفاہمت کی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے. بلیٹن میں سب سے پہلے بات وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب پر حوثیوں کے حملے کی شدید مذمت. کہا حملے سعودی عرب کی خود مختاری علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں جو خطے کے امن اور استحکام کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں. پاکستان سعودی عرب کی سلامتی کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے. مشکل گھڑی میں سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے. خطے میں امن، استحکام، سلامتی، باہمی مفاہمت کی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے. یمن کے حوثی باغیوں کا سعودی عرب میں ابہا ایئرپورٹ پر بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے حملہ. سعودی عرب کا کہنا ہے ایران کی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا کے حملے ناکام بنا دیے گئے. جنوبی علاقے کی طرف داغے گئے بیلسٹک میزائل روک دیے. عرب اتحاد کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے بتایا سعودی فضائی دفاعی نظام نے جنوبی علاقے کی جانب داغے گئے بیلسٹک میزائل حملے ناکام بنا دیے. اس سے پہلے یمن کی مسلح افواج نے کہا تھا ایرانی طیارے کو روکنے کے لیے دارالحکومت صنعا کے ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا. یمن کی سول ایویشن نے تمام ہوائی اڈے فضائی آمد و رفت کے لیے غیر معینہ مدت تک بند کر دیے ہیں. یمن کے حوثی باغیوں کا سعودی عرب میں ابہا ایئرپورٹ پر بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے حملہ. سعودی عرب کا کہنا ہے ایران کی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا کے حملے ناکام بنا دیے گئے. جنوبی علاقے کی طرف داغے گئے بیلسٹک میزائل روک دیے. عرب اتحاد کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے بتایا سعودی فضائی دفاعی نظام نے جنوبی علاقے کی جانب داغے گئے بیلسٹک میزائل حملے ناکام بنا دیے. اس سے پہلے یمن کی مسلح افواج نے کہا تھا ایرانی طیارے کو روکنے کے لیے دارالحکومت صنعا کے ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا. یمن کی سول ایویشن نے تمام ہوائی اڈے فضائی آمد و رفت کے لیے غیر معینہ مدت تک بند کر دیے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر مزید حملوں کا اعلان کر دیا ہے. کہا ابنائے ہرمز سے متعلق ایران کی صلاحیتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے ایران کے انتہائی محفوظ جوہری مرکز کوہ گولان کو اہم ہدف قرار دیا. کہا ہم پیکیکس ماؤنٹین تباہ کر دیں گے. ایرانیوں سے کہہ دیں تیار رہیں، کچھ نہیں کر سکتے. Well, I think it's going very fast. We've demolished their military. We're hitting them very hard. And then they broke up that deal immediately because they found out there was something in the deal they didn't like. We are just going forward. We're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the Strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end, we will end up just controlling the whole thing. I think a deal is possible, sure, I do. امریکہ نے تیسرے روز بھی ایران پر فضائی حملے جاری رکھے. 5 شہروں میں فوجی اہداف کو نشانہ بنایا. ایران نے جوابی حملوں میں اردن اور بحرین میں امریکہ کے زیر استعمال اڈوں کو نشانہ بنایا. صدر ٹرمپ نے کانگریس کو آگاہ کر دیا ہے ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کر دی ہیں جن کا مقصد امریکہ کے ملکی اور غیر ملکی مفادات کا تحفظ ہے. امریکی فوج کے ایران پر تیسرے روز بھی فضائی حملے. کئی شہر دھماکوں سے لرز اٹھے. ایران کے اردن اور بحرین میں امریکی اڈوں پر جوابی وار. سینٹ کام کا کہنا ہے کہ بو شہر، چابہار، جاسک، کنارک، ابو موسیٰ اور بندر عباس میں ایرانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا. یہ کارروائیاں 5 گھنٹے تک جاری رہیں. پاسداران انقلاب نے آپریشن نصر 2 کے تحت جوابی حملوں میں ایئر بیس کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا. پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ یہ امریکہ کے زیر استعمال بیس ایران پر حملوں کے لیے استعمال ہو رہی تھی. اردن نے ایران کے 4 میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. بحرین میں تعینات امریکی 5th فلیٹ پر بھی میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا گیا جس میں ایندھن کے ذخائر کو آگ لگ گئی. صدر ٹرمپ نے کانگریس کو آگاہ کر دیا کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کر دی گئی ہیں. آبنائے ہرمز جنگ یا دھمکیوں سے ہرگز نہیں کھلے گی. ایرانی فوج نے واضح کر دیا. ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل اکرمینیا نے کہا ہے کہ امریکہ کو بین الاقوامی قوانین اور قوموں کے وقار کا احترام کرنا ہوگا.
ایران ہرمز میں مداخلت اور معاہدے کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گا۔ معاہدے کے تحت ایران نے 60 روز کے لیے مخصوص راستے سے ٹول فری آمد و رفت کی اجازت دی تھی، لیکن امریکہ نے دھوکہ دہی سے غیر قانونی راستہ بنانے کی کوشش کی، اس لیے راہداری بند کر دی گئی۔ آبنہ ہرمز دوبارہ کھولنے کا واحد راستہ ایران کے حقوق کا احترام اور معاہدے کی پاسداری ہے۔ آبنہ ہرمز جنگ یا دھمکیوں سے ہرگز نہیں کھلے گی، ایرانی فوج نے واضح کر دیا۔ ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل اکرمینیا نے کہا ہے کہ امریکہ کو بین الاقوامی قوانین اور قوموں کے وقار کا احترام کرنا ہوگا۔ ایران ہرمز میں مداخلت اور معاہدے کی خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گا۔ معاہدے کے تحت ایران نے 60 روز کے لیے مخصوص راستے سے ٹول فری آمد و رفت کی اجازت دی تھی، لیکن امریکہ نے دھوکہ دہی سے غیر قانونی راستہ بنانے کی کوشش کی، اس لیے راہداری بند کر دی گئی۔ آبنہ ہرمز دوبارہ کھولنے کا واحد راستہ ایران کے حقوق کا احترام اور معاہدے کی پاسداری ہے۔ امریکہ نے آج رات 1 بجے سے آبنہ ہرمز میں ناکہ بندی کا اعلان کر دیا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ اب آبنہ ہرمز کا محافظ بنے گا، بحری جہازوں کے تحفظ کے بدلے 20% فیس لے گا۔ ایران نے امریکہ کو مداخلت سے گریز کرنے کا انتباہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ایران آبنہ ہرمز کا محافظ ہے اور رہے گا۔ ٹرمپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، محافظ کو معاوضہ ملنا چاہیے۔ امریکہ نے آج رات 1 بجے سے آبنہ ہرمز میں ناکہ بندی کا اعلان کر دیا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ اب آبنہ ہرمز کا محافظ بنے گا، بحری جہازوں کے تحفظ کے بدلے 20% فیس لے گا۔ ایران نے امریکہ کو مداخلت سے گریز کرنے کا انتباہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ایران آبنہ ہرمز کا محافظ ہے اور رہے گا۔ ٹرمپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، محافظ کو معاوضہ ملنا چاہیے۔ آبنہ ہرمز کی سیکیورٹی سے متعلق بل ایرانی پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے ایکس پر لکھا کہ ایران اپنی سرخ لکیروں کے دفاع پر بدستور ثابت قدم ہے۔ آبنہ ہرمز اور خلیج فارس کی سلامتی کے لیے اسٹریٹجک ایکشن سے متعلق بل پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا۔ آبنہ ہرمز کے انتظام سے متعلق یہ پہلا قدم ہے، آئندہ مزید عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات انقرہ ایئرپورٹ پر ہوئی۔ ترک میڈیا TRT نے بتایا ملاقات میں 2 طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں ترکیے کے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس حکام بھی شریک ہوئے۔ نائب صدر جودت یلماز، چیف آف جنرل سٹاف جنرل سلجوق بائرکتار اوغلو اور ترک ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ ابراہیم قالن ملاقات میں موجود تھے۔ پاک فوج FC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری ہے۔ تازہ کارروائیوں میں مزید 6 خارجی مارے گئے۔ آپریشن شابان میں ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 85 ہو گئی ہے۔ 5 جولائی سے اب تک 123 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے دہشت گردوں کی گاڑیوں کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن جاری رہے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے پاک فوج FC بلوچستان اور پولیس کے آپریشن میں کامیابیاں قابل تحسین ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے ناپاک عزائم ناکام بنا دیے۔ کراچی میں رینجرز کیمپ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ قاری بشیر اور تمام سہولت کار گرفتار۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار کی SSP CTD اور اعلیٰ پولیس حکام کے ساتھ پریس کانفرنس۔ ضیاء الانجار نے کہا ملک مخالف قوتیں امن کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، سیکیورٹی فورسز دشمن کی ہر سازش ناکام بنا رہی ہیں۔ SSP CTD عرفان بہادر نے بتایا خودکش بمبار کا تعلق افغانستان کے صوبے فرح سے تھا۔ KTC دہشت گردانہ حملے میں 4 دہشت گرد ملوث تھے۔ جانان جو کہ خودکش بمبار تھا اور وہ افغانستان کے صوبے فرح کا رہائشی تھا۔ بلال الفادی باجوڑ میں پیدا ہوا۔ تیسرا عمر فاروق جو کہ مارا گیا ہے کارروائی کے دوران افغانستان کے صوبے کنڑ کا رہائشی تھا۔ چوتھا عثمان شیر محمد زخمی حالت میں گرفتار ہوا دہشت گرد صوبہ ننگرہار سے اس کا تعلق تھا۔ حملے کی تمام منصوبہ بندی افغانستان کی سرزمین پر کی گئی۔ خارجی نور ولی بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ ہے، شامل تھا اس کے اندر۔ خارجی شیر علی، خارجی سعید شاہ، ان منصوبہ بندوں نے تمام معلومات خارجی بشیر بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کا اشتہادی امیر ہے تو مہیا کی۔ وزیر داخلہ سندھ IG پولیس ایڈیشنل IG CCD اور دیگر کی نیوز کانفرنس میں دہشت گردوں کے اعترافی بیان کی ویڈیو چلائی گئی۔ دہشت گردوں نے افغانستان سے ہدایات اور دہشت گردی کا مواد لینے کا اعتراف کیا۔ 24 میں ٹانگ چلا گیا۔ TTP کے کمانڈر نجیب سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے افغان دینے کا کہا کہ آپ افغانستان چلے جاؤ۔
میں افغانستان گیا، سعید شاہ سے جب میری ملاقات ہوئی تو سعید شاہ نے مجھے نور ولی محسود سے ملایا. انہوں نے مجھے کراچی میں پولیس آرمی رینجر فوج کی خلاف کارروائی کے لیے ٹاسک بھی دیا. ٹی ٹی پی کے کمانڈر سعید شاہ نے مجھ سے رابطہ کیا افغانستان کے نمبر سے کہ میرا سامان ہے وہ وصول کرنا ہے. پھر کل صبح 7:30 بجے 30 مئی کو میں نے سامان لیاقت سے وصول کر دیا. افغانستان کے نمبر سے قاری حبیب اللہ نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میرا آپ کے پاس سامان ہے. میں نے کہا کہ رنگی کراسنگ آ جاؤ، اپنا سامان لے جاؤ. اور ڈاکٹر آکاش کے قتل میں ملوث 2 قاتل گرفتار کر لیے گئے. دونوں ملزمان کو حیدرآباد پولیس نے گرفتار کیا. پولیس ذرائع کا کہنا ہے گرفتار ملزمان اسلم بابا گروپ کے لیے کام کرتے ہیں. گروپ میں ایک لڑکی بھی شامل ہے. پولیس ذرائع کے مطابق گرفتار ملزمان ماضی میں جیل بھی کاٹ چکے ہیں. 3 تلوار کراچی میں بینک کے سامنے ڈکیتی کے دوران ڈاکٹر آکاش کو قتل کیا گیا تھا. جناح اسپتال میں ڈیوٹی کرنے والے ڈاکٹر آکاش کی عمر 28 سال تھی اور وہ غیر شادی شدہ تھے. کراچی میں نوجوان ڈاکٹر کے قاتلوں سے سختی سے نمٹیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں جامعہ کراچی میں پیش آئے واقعے کی تحقیقات کا کہہ دیا ہے. دہشت گرد ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. دہشت گردوں کا ہدف کراچی ہے. حکومت سندھ کراچی کا امن خراب کرنے والوں کو جڑ سے ختم کر دے گی. جان گئی ہے ہمارے ہندو کمیونٹی کے ڈاکٹر کی جو کرمنلز ہیں وہ قانون کے ہاتھ سے نہیں بچیں گے. پولیس اس پہ کام کر رہی ہے. ہمارا ملک اس وقت ایک لہر میں ہے دہشت گردی کی. یہ جو دہشت گرد ہیں یہ ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور ان کے لیے کراچی ایسا ٹارگٹ ہے جو دنیا بھر میں انٹرنیشنلی ایک خبر بناتا ہے. جو کراچی یونیورسٹی کا واقعہ ہے اس کی بھی انکوائری کے لیے کہا ہے اور اس میں جو بھی انوالو ہوگا اس کو سزا دی جائے گی. حکومت سندھ اور پولیس کی نااہلی کے باعث ایک نوجوان جان سے گیا. ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر قتل ڈاکٹر آکاش کے چچا کہتے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر قتل ہوتے رہے تو کراچی میں کون رہے گا. ARY نیوز سے گفتگو میں بتایا ڈاکٹر آکاش کے 2 بھائی اور 2 بہنیں بھی ڈاکٹر ہیں. مواقع ملنے کے باوجود ڈاکٹر آکاش نے پاکستان میں ہی لوگوں کی خدمت کرنے کا فیصلہ کیا. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار صوبائی وزراء اور میئر کراچی مقتول ڈاکٹر آکاش کمار کی رہائش گاہ پہنچے. لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا. ضیاء لنجار نے کہا کہ واقعے میں ملوث عناصر کو قانون کی گرفت میں لا کر سزا دلائی جائے گی. واقعے کی ہر پہلو سے تفتیش کر کے جلد انصاف کی فراہمی یقینی بنائیں گے. شہریوں کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے. میئر کراچی نے کہا متاثرہ خاندان کو انصاف کی فراہمی کے لیے تمام ادارے کردار ادا کریں گے. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار صوبائی وزراء میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب مقتول ڈاکٹر آکاش کمار کی رہائش گاہ پہنچے. لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا. ضیاء لنجار نے کہا کہ واقعے میں ملوث عناصر کو قانون کی گرفت میں لا کر سزا دی جائے گی. کلفٹن واقعے کے ہر پہلو سے تفتیش کر کے جلد انصاف فراہمی یقینی بنائیں گے. شہریوں کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے. اور خبر دیں آپ کو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ترکی کا اعلیٰ سطح کا سرکاری دورہ. مقصد دونوں برادر ملکوں میں اسٹریٹجک دفاعی تعلقات کا مزید فروغ ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے بھی اہم ملاقات ہوئی. تفصیلات جانتے ہیں لائق الرحمان سے. اپڈیٹ کیجیے لائق. شاہدہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جب ترکیہ پہنچے تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا. اپنے 2 روزہ سرکاری دورے کے دوران ان کی ترک صدر طیب اردوان اور وزیر دفاع سے ملاقاتیں ہوئیں. ان ملاقاتوں کے دوران علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. ترک جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹرز میں ان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا اور یہاں پر ہونے والی اعلیٰ سطحی ملاقات میں پیشہ ورانہ اور سیکیورٹی امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ترک مسلح افواج کا اعلیٰ سطحی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا جو ان کی دونوں ملکوں کے درمیان دوستانہ تعلقات بالخصوص پیشہ ورانہ اور ملٹری شعبوں میں جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون رہا ہے اس کے اعتراف میں دیا گیا. یہ بتاتے چلوں کہ ترک لینڈ فورسز ہیڈ کوارٹرز میں ان کی ترک لینڈ فورسز کے کمانڈر سے ملاقات بھی ہوئی. بعد ازاں انہوں نے انقرہ میں مصطفیٰ کمال اتاترک کے مزار پر حاضری دی, پھول رکھے اور ان کی بلند اصالِ ثواب کے لیے دعا کی. پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دفاعی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا ہے ان ملاقاتوں کے درمیان اور توقع کی جا رہی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو باہمی فوجی دفاعی تعاون کے حوالے سے کوششیں اور اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کو ایک نئی جہت ملے گی. جی شاید اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ لائق الرحمان.